جو 12 سال ہیں پاکستان میں جو ہے نا ایجوکیشن کا سب سے بڑا جو ایک سوال ہوتا ہے نا، ایجوکیشن آپ حاصل کیوں کرتے ہیں، یہ سوال ہے. جب اس کا جواب آپ ڈھونڈتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ بنیادی چیزیں پتہ چلتی ہیں. آپ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اسکلز امپروومنٹ کے لیے، یا پھر آپ کچھ جو ورلڈلی نالجز ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہوتے ہیں. وہ نالج آپ کا سائنسز کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نالج آپ کا اس عمرانی جو ہیومینٹیز ہیں وہ عمرانیات سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کیسے پرفارم کرتی ہے، ہمارے ادھر پالیٹکس کیا ہے، اسٹیٹ کیا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے. جب وہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ سوالات اٹھاتے ہیں اور آپ وہ سوال کے جواب میں آپ کو کوئی انڈوکٹرنیٹ نہیں کر رہا ہوتا آپ کے اوپر، یعنی کہ وہ کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا ہوتا کہ آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے اول تو یہ پوچھیں نا، اور اگر پوچھا ہے تو اس کا جواب صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں. یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب بچے دوسرے اسکول سے آتے ہیں، کسی بھی دوسرے نئے اسکول میں آئیں گے، تو وہ ہم لوگ کنسیپٹ کو جو ہے وہ کلیئر کروانے کی کوشش کی کہ بچوں کے پاس جو ہے وہ نئے سے نیا جو ہے وہ کویسچن دیے جائیں اور وہ خود کریں سالو. لیکن یہاں پہ صرف پرابلم یہی ہے کہ رٹا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، بجائے کہ فالو کرنے کے جو ہے آپ اپنے پاس سے کوئی کویسچن دے تو اس کو سالو نہیں کر پاتے بچے. ابھی یہ بہت ٹائم لگے گا کہ یہاں پہ پاکستان میں ان سکولز کے جو سلیبس ہے اس کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے کہ بچے جو ہے وہ کریٹیو مائنڈ سے اپنا کام کریں. تو پاکستان کا جو فاؤنڈیشن ایئرز ہیں جہاں پہ بچوں کی ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے کہ انہوں نے مستقبل میں اپنی تعلیم اور اپنی آگاہی اور شعور کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کرٹیکل تھنکنگ کی بجائے اس کو سبسروینس سکھاتے ہیں. یعنی کہ وہ جی حضوری زیادہ سیکھتا ہے کہ کسی کے آگے سوال نہیں اٹھانا، کسی سے سوال نہیں پوچھنا، کوئی نئی بات نہیں سوچنی، کوئی نئی بات نہیں کہنی، تو کوئی نئی بات نہیں کرنی، کوئی سوال نہیں پوچھنا. اگر یہ چیزیں وہ نہیں کرتا اپنی زندگی کے یا اپنے تعلیمی کریئر کے پہلے 12 سال میں، تو اس کے بعد پھر وہ عمارت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ وہ آگے تعمیر نہیں ہو پاتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام دنیا میں اچھے ریسرچرز یا بہت اچھے کریٹیکل تھنکرز جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں کرتا. ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہت سی خامیاں دیکھی، جہاں میں نے ایک میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، خواہ وہ اسکول ہو، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، جس کا سبجیکٹ نہیں ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے. میتھ پڑھانے والا مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اردو پڑھانے والا جو ہے وہ بھی مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہوگا. ہمارے میتھ پڑھانے والا جو ہے وہ بایو بھی پڑھا رہا ہوگا. تو ہمارے جو چھوٹے نیچے ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اسکولنگ لیول ہے، وہیں یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. پالیٹکس کا ہاتھ آبویسلی ہے. پالیٹکس آپ کی جو ہے سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب میں کہوں گا پالیٹکس، تو پالیٹکس ایک لوڈڈ ٹرم ہے. آپ کے ذہن میں لوگوں کے امیجز آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ جو کرپٹ وہ فلاں والا سیاست دان تھا یا وہ کرپٹ حکمران تھا، اس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے یا خراب ہوا ہے. تو بات بالکل پالیٹکس آپ کے شعور کا حصہ ہے، اور پالیٹکس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں حصہ ڈالتی ہے. ملیشیا کی اگزامپل ہے، مہاتیر محمد نے ایک اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا تو ملیشیا ترقی کر گیا. ہم نے اپنے بجٹ کا ایک بہت کم حصہ، بڑا قلیل حصہ ہائر ایجوکیشن پہ لگایا یا پرائمری ایجوکیشن کے اوپر لگایا، تو اس لیے ہمارے جو پریورٹیز تھیں اس کے اندر ایجوکیشن نہیں تھی، تو ہماری ترجیحات کے اندر ایجوکیشن نہ آنے کی وجہ سے ہم اس طرح ایجوکیشن کے میدان میں پیچھے رہ گئے، اسکلز کے میدان میں پیچھے رہ گئے. ملیشیا جیسا ایک ملک جو ہماری طرح ہی غریب تھا، جس کے پاس حالات نہیں تھے، اکانومی اس کی پور تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایجوکیشن اور اسکلز کو امپروو کرنا ہے. وہ 20-30 سالوں میں دیکھیں کہاں پہ چلا گیا. لیکن ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ ٹیچرز اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. وہاں پہ جو ٹیچرز آتے ہیں وہ ابھی بھی شلوار قمیض اور کندھے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا رکھ کے آنے والے ہیں. صبح انہوں نے گائے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، ان کو وہ چارہ ڈالتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے ہی وہ اسکول میں پہنچ جاتے ہیں. جب تک یہ والا کلچر ختم نہیں ہوگا وہ اسکول جو ہے وہ امپروو نہیں کریں گے. لاسٹ ڈیز میں میں ایک گورنمنٹ کے ٹیچر سے ملا ہوں، وہ بھی ہمارے گاؤں میں، یہ ساتھ ہمارا گاؤں ہے گوندا والا، اس کے وہ ٹیچر ہے اور وہ یہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہے ڈوگراں والا، وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. ان کا ابھی بھی طرز عمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے ہمارے لیے ارینج کیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وہاں سے سیکھیں اور پھر بچوں کو آگے جا کے پڑھائیں. لیکن جو وہاں پہ سٹاف آتا ہے ہمیں سکھانے کے لیے،
جو وہ بولتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. ہمیں ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی موبائل یوز نہیں کرنا آتا اینڈرائڈ، تو ہم اس ایپ کو کیسے یوز کریں؟ گورنمنٹ نے ان کو ٹیبلٹس دی ہیں کہ وہ وہاں سے دیکھ کے جو ہے وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس کو یوز کرنا نہیں آتا ان کو. گورنمنٹ جو ہے ہماری وہ اسٹوڈنٹ کی بہت مدد کرتی ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہمارا ختم ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مدد نہیں کرتی، مگر گورنمنٹ کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ گورنمنٹ کالج داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کم از کم آپ کے 70% نمبر ہونے چاہیے میٹرک کے اندر اگر آپ گورنمنٹ کالج جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ رائٹ ہے ان کا، یہ چیز غلط نہیں ہے. فری ایجوکیشن پرووائڈ وہ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو ہم یہ کہیں کہ وہ گورنمنٹ جو ہماری زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی لوگ زیادہ شور کرتے ہیں، وہی طالب علم زیادہ شور کرتے ہیں جن کے مارکس 45% ہیں، 40% ہیں، 50% ہیں، اور ان کے ایڈمیشن نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں مہنگی تعلیم دیتی ہے پرائیویٹ اداروں کے ذریعے. تو پھر وہی لوگ پرائیویٹ اداروں میں آتے ہیں. اتنا اپنے آپ کو کیپیبل کریں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکیں. تو اس میں گورنمنٹ کا اتنا نقصان میں گنتا نہیں ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ غلط کر رہی ہے بچوں کے ساتھ. ہمارے بچوں کو کمپٹیشن میں آنا چاہیے اور وہ کمپٹیشن بیٹ کریں آ کے. جو پرانا پاکستان کا سلیکشن سسٹم تھا وہ سفارش بیس پہ تھا، یعنی جو MNA MBA آتے تھے وہ اپنے ٹیچرز اپنے ووٹرز کو وہاں پہ سلیکٹ کروا دیتے تھے اور وہ جاب کرتے تھے. ابھی تک بھی گورنمنٹ کے موسٹلی پرائمری ادارے جو ہے ایسے ہیں کہ جہاں پہ FA اور PTC اور CT کیے ہوئے ٹیچر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ پرائیویٹ اسکول سے زیادہ سیلری لے رہے ہیں. یعنی 60+ جو ہے وہ سیلری ہے، 60,000+ سیلری ہے ان کی، لیکن وہ آگے ڈلیور نہیں اس طرح کر پا رہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو بھی سلیکشن ہو وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. اگر وہ میرٹ پہ نہیں ہوگی تو یہی ہمارے سسٹم کا حال رہے گا. دیکھیں مجھے یاد ہے جب میں گریجویٹ ہوا تو 4 سال کے بعد ہمیں ڈگری ملی، تو اس میں HEC کے اس وقت جو چیئرمین تھے وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ فن فیکٹ یہ ہے کہ جو آپ نے 4 سال پہلے پڑھا تھا اس کا بیشتر حصہ اب تک آبسلیٹ ہو گیا. دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور انوویشن کی طرف آ رہی ہے. تو اگر میں 5 سال پہلے جو چیز پڑھا رہا تھا وہ آج بھی وہی پڑھا رہا ہوں، یا 5 سال پہلے جو چیز پڑھا تھا آج بھی وہی پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو سوال ہمارے کریکلم پہ آ جائے گا، کیا ہمارا کریکلم امپروو ہوا ہے؟ کیا ہمارے کریکلم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جو میں نے پڑھا تھا اگر آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں اور جو میں نے سیکھا تھا آپ بھی وہی سیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں سیکھ پا رہے، تو اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یہ پروگریس تو نہیں ہے، ریگریس کر رہے ہیں آپ. اور اگر اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی ہے، کریکلم امپروو ہوا ہے، کوئی نئی انوویشن آئی ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کا آپ کا ذکر آ گیا ہے، کمپیوٹر سائنسز کی کتابوں کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تو پھر بالکل امپروومنٹ ہوئی ہے. ایجوکیشن کے ایشو جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس کی میں بہت بنیادی بات کروں گا کہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کہاں سے کیا جا سکتا ہے. بیسک کویشچن یہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کو ہم ٹھیک کہاں سے کر سکتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں، یہ ایک عام بندے کا بھی ایشو ہے جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اس کو یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور اس ایجوکیشن سسٹم میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ہم ان کو مافیا بالکل نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کو ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں جو گورنمنٹ سے نہیں ہو پاتی. یہ ایک ان کی خامی نظر آ جاتی ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن فراہم نہیں کر سکتے. اگر ان کے ہیں بھی تو اس کے اندر سختی ہونی چاہیے. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس گورنمنٹ کو جس نے ان کو گورنمنٹ اساتذہ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہمارے وہی کام چور پاکستان کے اندر کام چوری بہت میڈل دیتے ہیں یہاں پہ، خواہ وہ گورنمنٹ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، یا کسی بھی طبقے میں ہو. تو یہاں پر اگر ہمارے اساتذہ یا ہمارے جو ممبرز ہیں، جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، ان کے اوپر بھی سختی کی جائے، ان کو لایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ کوالٹی ایجوکیشن اور چھٹیاں روز روز نہ کریں. ہم اس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اگر ہماری مینجمنٹ، گورنمنٹ مینجمنٹ سسٹم بہتر ہو جائے. ابھی پاکستان میں سمارٹ بورڈ جو ہے وہ ابھی تک یوز نہیں ہوا ایجوکیشن میں. جب تک دوسرے کنٹریز میں، UK میں، سب میں سمارٹ بورڈ کو یوز کیا جاتا ہے. یہاں پہ ٹیچر جو آرٹس والا ٹیچر ہے اس کو کمپیوٹر یوز نہیں کرنا آتا، بے شک وہ پرائیویٹ سکولز میں ہیں یا گورنمنٹ سکولز میں. جو سائنس کے کچھ ٹیچرز ہیں وہ بھی جو کمپیوٹر سائنس کے ہیں وہ والے صرف کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں. یہاں تک ابھی ہمارا یہ سسٹم ہے کہ اب اردو
پاکستان کی اپنی لینگویج ہے، ہم اس اردو کو تباہ کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ٹیچرز نہیں اویلیبل کہ ہم اردو پڑھانے کے لیے کسی بھی ادارے میں جو ہے وہ اچھے ٹیچر جو ہے وہ ہوں. اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اس طرح کی ایفرٹس نہیں، پیپر چیکنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کاپیز کی چیکنگ جو ہے وہ اس میں بے تحاشا مسٹیکس ہوتی ہیں. جب تک ٹیچر کو اس طرح معاوضہ نہیں ملے گا کہ وہ اپنا جو ہے وہ رزق جو ہے وہ اچھے حلال طریقے سے کما سکے اور اس کے مطابق جو ہے وہ لیول کے مطابق زندگی گزار سکے، تب تک یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پاکستان میں بہت سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ابھی جو نیشنل کریکولم پالیسی آئی ہے ابھی گورنمنٹ نے جو ریسنٹلی دی ہے 2022 میں یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے سال میں یہ پالیسی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں نئی آئی ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہے، بہت سی چیزوں بہت اپریسیبل بھی ہیں. تو اگر وہ پالیسی بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور وہیں سے ہم اپنی بیس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیچرس کو انڈیپینڈنٹ کریں گے، ان کے جو اکنامک سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر جو پریشرز ہیں گورنمنٹ کے، اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو اس کو ہم ختم کریں گے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے، تو آبویسلی وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ تھاٹ بھی دیں گے. تو یہ چیز ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیا آپ اپنا صرف کریکولم بدلنے سے چیزوں کو بدل لیں گے؟ نہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ کریکولم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پوری سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں صرف کریکولم بدلنے سے تو نہیں ہوگا، اس میں تو ریسورسز اور بھی ایڈ کرنے پڑیں گے، آپ کو تھوڑا سا اسپیس دینا پڑے گا کرٹیکل تھنکنگ کو. جب آپ وہ دیں گے تو چیزیں بدلیں گی.